ولی اللہ، محب اللہ، ابرار اللہ، اسرار اللہ، مردات اللہ، امر اللہ، اخی رسول، قاضی دین رسول، جان رسول، امین رسول، شاہد رسول، نفس رسول، داماد رسول، شہر بطول، ابو الحسنین، ابو سبتین، امام المتقین، امام العابدین، صالح المومنین، سید المسلمین، شیخ الانصار والمہاجرین، باب دار الحکمہ، باب مدینۃ العلم، مولا کل، علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، کثیرا میسر نشد این سعادت، بکعبہ ولادت، بمسجد شہادت۔ جنگ سے واپس آ رہے تھے سرکار، راستے میں پڑاؤ کیا، حضور جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں پڑاؤ کیا، ایک منافق کو وقت مل گیا حضور کے خیمے میں داخل ہونے کا، تلوار لے کر حملہ کیا، گردن مصطفیٰ مبارک پر تلوار رکھی اور بڑی جرت کر کے کہنے لگا، اے محمد آپ کو کون بچائے گا؟ مسکرا کے حضور نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ آپ مجھ جیسے نالائق کی زبان سے اللہ کا نام سن کر مچل گئے ہیں، تو مصطفیٰ کی زبان سے اللہ نکلا، جسم پر کپکپی آئی، تلوار پرے گری، خود کہیں گرا، حضور نے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن پر رکھ کے فرمانے لگے اب تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون چھڑائے گا۔ اس پر سورہ مائدہ کی آیت اتری، 5واں سورہ ہے، 11ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، مومنو اللہ کی نعمت کا ذکر کرو جو تم پر آئی ہے۔ اللہ نے سورہ دہا میں ارشاد فرمایا، یہ 93 نمبر سورہ ہے، آیت کا نمبر 11 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمت کا چرچا کرو۔ یہ سورہ اعراف ہے، 7واں سورہ ہے، 70 نمبر آیت ہے، ارشاد ہوا فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے، تاکہ تم بخشے جاؤ۔ اب 3 آیتوں نے ہمیں بتایا جو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، اللہ اس کی بخشش فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے، یہ 16واں سورہ ہے، فرمایا خالق السماوات والارض بالحق، میں اللہ نے زمین اور آسمان کو بجا خلق فرمایا، آسمان میری نعمت ہے، زمین میری نعمت ہے۔ اللہ نے سورہ نحل کی 4 آیت میں ارشاد فرمایا خلق الانسان من نطفۃ، اللہ نے انسان کو نتری ہوئی بوند سے تخلیق فرمایا، تمہارا وجود اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے سورہ نحل میں 3، 4، 5ویں آیت میں ارشاد فرمایا والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تاکلون، یہ جو جانور ہیں اللہ نے تمہارے لیے تخلیق فرمائے، یہ جانور اللہ کی نعمت ہیں، گرم لباس دیا،
وہ لباس اللہ کی نعمت ہے، تم جانوروں کا گوشت کھاتے ہو، وہ گوشت اللہ کی نعمت ہے۔ پھر فرمایا وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، یہ جو تمہارے لیے بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ بوجھ اٹھانے والی سواریاں، وہ جانور اللہ کی نعمت ہیں۔ پھر فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، یہ جن پر تم سواریاں کرتے ہو وہ سواریاں میری نعمت ہیں۔ پھر فرمایا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ، پانی جو پیتے ہو وہ میری نعمت ہے، اور یہ جو کھیتیوں کو سرسبز کرنے میں پانی کو استعمال کرتے ہو وہ میری نعمت ہے۔ پھر ارشاد ہوا یُنبِتُ لَکُم بِہِ زَرْعًا، یہ جو ترکاریاں، یہ جو منڈی میں سبزیاں ہیں یہ میری نعمت ہیں۔ پھر فرمایا وَالزَّیْتُونِ وَالنَّخِیلِ وَالْأَعْنَابِ وَمِن کُلِّ ثمرات، تو کھجور میری نعمت ہے، زیتون میری نعمت ہے، انگور میری نعمت ہے، تمام فروٹ میری نعمت ہے۔ پھر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ، یہ ستارے میری نعمت ہیں، یہ سورج میری نعمت ہے، یہ چاند میری نعمت ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا، یہ سمندر میری نعمت ہیں، یہ دریا میری نعمت ہیں، ان میں سے آنے والی مچھلی میری نعمت ہے۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، یہ رزق میری نعمت ہے۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، یہ تمہارے پوتے میری نعمت ہیں، تمہارے بیٹے میری نعمت ہیں، تمہاری بیویاں نیک فرما بردار بیویاں میری نعمت ہیں۔ مالک فرمایا جعل لکم من بیوتکم سکنا، جس کوٹھی میں رہتے ہو وہ مکان میری نعمت ہے۔ یخرجو من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، مکھی کے تھوک کو جو چاٹتے ہو سردیوں میں وہ شہد میری نعمت ہے۔ نہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اس طرح تم میری نعمتوں کو گنو گے تو تمہاری زندگیاں تھوڑی ہیں، میری نعمتیں زیادہ ہیں۔ تم چاہو بھی تو اللہ کی نعمتوں کو گن سکتے، تو جب گن نہیں سکتے تو ہم ذکر کیسے کریں گے؟ مالک ہم کس نعمت کا ذکر کریں؟ بھئی سورہ مبارک لقمان میں ارشاد ہوا، یہ 31واں سورہ ہے اور 20ویں آیت ہے۔ مالک فرماتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ اللہ فرماتا ہے الم ترو، کیا تم دیکھتے نہیں؟ پروردگار کیا دیکھنا ہے؟ فرمایا کچھ بندے ہیں جن کی آسمان اور زمین میں جتنی کائنات ہے وہ تابع دار کر دی ہے۔ یا اللہ تو پھر فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاہِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے ان پر اپنی دو طرح کی نعمتیں پوری کیں، کچھ اللہ کی ظاہری نعمتیں ہیں، کچھ باطنی ہیں۔ اللہ کی کچھ ظاہری نعمتیں ہیں اور کچھ، سارے بولو، کچھ ظاہری ہیں اور کچھ، یہ جتنی نعمتیں میں گن گیا اور جو میں نہیں گن سکا یہ سب اللہ کی ظاہری نعمتیں ہیں۔
اللہ ان نعمتوں کا ذکر کریں، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے 114 نمبر آیت ہے، سورہ نحل ہے، وَاشْكُرُوا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ان نعمتوں کا ذکر یا چرچا نہیں کرنا، اگر تم میرے بندے ہو تو میری ظاہری نعمتوں کے ملنے پر شکر کرو۔ اگر اللہ رزق دے تو شکر کرو، اگر اللہ بیٹے دے تو شکر کرو، اگر اللہ گاڑی دے تو شکر کرو، اللہ اگر کوئی ظاہری نعمت دے تو شکر کرو۔ یا اللہ سورہ بقر میں ارشاد ہوا، یہ دوسرا سورہ ہے اور 150 پلس آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اگر ظاہری نعمتیں عطا کروں تو شکر کرو، لے لوں تو صبر کرو۔ اگر عطا کروں تو شکر کرو، لے لوں تو صبر کرو۔ اچھا پروردگار، تو وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کا ذکر کرنا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کچھ بھی ہے، نماز پنج گانا میں آ کے کہتا ہے اہدینا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ ہمیں ان بندوں کا راستہ عطا فرما، ہمیں ان بندوں کا راستہ عطا فرما جن پر تو نے نعمتیں کی، انعام کیے۔ اب یہ جو نعمتیں میں گن رہا ہوں یہ تو فرعون کو بھی ملی ہیں، یہ نعمتیں تو فرعون کو بھی ملی ہیں۔ اللہ پھر وہ کون سی نعمتیں ہیں جنہیں تو بندوں کو دے دے تو ان کا راہ گزر بھی صراط مستقیم بنتا ہے۔ اللہ فرمائے وَأَسْبَغَ عَلَيْهِمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، وہ میری باطنی نعمتیں ہیں۔ اللہ وہ تیری باطنی نعمتیں کون سی ہیں؟ اب آپ توجہ کریں تو خطاب شروع کر لیتے ہیں۔ تمہید اپنے یعنی پریفیس کمپلیٹ ہوا، تمہید پوری ہوئی۔ اب وہ باطنی نعمتیں کون سی ہیں جن نعمتوں کا ذکر ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے؟ میرے صاحبوں، میرے سرداروں، میں سورہ فاطر کو دیکھ رہا ہوں، یہ 35واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور 35ویں سورہ میں سے میں تیسری آیت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے سامنے سورہ فاطر ہے اور یہ اس کی تیسری آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، لوگو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ مولا کون سی؟ فرماتا ہے حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ پتہ چلا توحید نعمت ہے۔ مجھے مزہ آیا بھائی، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی کائنات میں باطنی نعمتوں میں توحید بہت بڑی نعمت ہے۔ بھائی دیکھیں، ہمارے اس جمعہ کے خطاب کے اندر ہمارے اہل حدیث دوست بھی آتے ہیں، ہمارے دیوبندی حضرات بھی آتے ہیں، ہمارے اہل تشی حضرات بھی آتے ہیں، سنی تو آتے ہی آتے ہیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ کی کائنات میں توحید بہت بڑی نعمت ہے۔ نہیں میں آگے چل سکتا، اللہ کی کائنات میں توحید۔ مجھے امام حسین کے پوتے یاد آ رہے ہیں۔ ایک نوجوان امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر بار بار کہہ رہا تھا
میں نہیں اسے مانتا جو مجھے نظر نہ آئے، میں نہیں اسے مانتا جو مجھے نظر نہ آئے، میں نہیں اسے مانتا جو مجھے نظر نہ آئے۔ اب امام نے اپنے مرید کو اشارہ کیا، اس نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ اب یہ آگے بڑھ کے کہنے لگا سرکار مجھے درد ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تو درد نظر نہیں آ رہا، میں کیسے مان لوں تمہیں درد ہو رہا ہے جب مجھے درد نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو اب وہ عرض کرنے لگا حضور لگی مجھے ہے نا تو نظر بھی تو مجھے ہی آئے گا نا۔ تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے لگی والوں کو نظر آتا ہوگا تو بغیر دیکھے مانتا کیوں نہیں ہے؟ بھئی حل من خالق غیر اللہ، بھئی توحید بہت بڑی نعمت ہے، نہیں میں آگے چل سکتا، توحید بہت بڑی نعمت ہے۔ بھئی مجھے امام اعظم ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہے ہیں، گزر ہوا اور ایک بڑی بڑی سی بڑیا چرخہ کاٹ رہی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا اماں ساری عمر چرخہ ہی کاٹتے گزر گیا یا کوئی اللہ کی معرفت بھی رکھتی ہے؟ وہ بڑیا امام اعظم سے عرض کرنے لگی میں امام صاحب میں مانتی ہوں کہ خدا ہے، میں مانتی ہوں کہ خدا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کس نے بتایا کہ خدا ہے؟ وہ بی بی امام صاحب سے کہنے لگی حضور مجھے میرا چرخہ بتاتا ہے کہ خدا ہے۔ میں اللہ والوں کی بات بھی عجیب ہوتی ہے، وہ کہہ رہی ہے مجھے چرخے نے بتایا کہ اللہ ہے۔ میں اللہ والوں کے سمجھانے کا طریقہ بھی کمال ہوتا ہے۔ مجھے میرے جد امجد میرے پردادا پاک نا حضرت خواجہ محمد حسین شاہ صاحب ہاشمی رحمہ اللہ بہت بڑے ولی کامل تھے، وہ یاد آئے ہیں۔ آپ حقہ پی رہے تھے نا تو ایک قبلہ فرمانے لگے شاہ جی آپ حقہ پی رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا حقہ حق حق، میں حقہ حق حق، میں کند در گفتگو۔ اچھا یہ میرے پردادا کی بات ہے آپ کی نہیں، آپ چھوڑ دیں میں نہیں سنا رہا، رہنے دیں آگے چلتے ہیں۔ نہیں آپ کا دل ہے میں سنا دوں پھر اگر آپ فرمان لگے حقہ حق حق میں کند در گفتگو، اور مولانا حقہ میرے ساتھ حق کی باتیں کرتا ہے۔ حقہ حق حق میں کند در گفتگو، مولانا حقہ میرے ساتھ حق کی باتیں کرتا ہے۔ اب قبلہ نے پوچھا شاہ جی حقہ آپ سے کیا کہتا ہے؟ ایک کش لگا کے آواز آئی نا گڑ 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 گڑ، تو آپ نے فرمایا حقہ حق حق میں کند در گفتگو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ حقہ مجھے کہہ رہا ہے اللہ کی راہ میں جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں خود سے پیارا لگتا ہے تب تک نیکی نہیں ملا کرتی۔ تو ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مائی سے پوچھ رہے ہیں کہ تو اللہ کی معرفت رکھتی ہے؟ کہا میں مانتی ہوں اللہ ہے۔ کہنے لگے کیسے پتہ ہے اللہ ہے؟ کہنے لگی مجھے چرخے نے بتایا اللہ ہے نا۔ امام پاک فرماتے ہیں چرخہ تجھے کیسے بتاتا ہے کہ اللہ ہے؟ اب وہ عرض کرنے لگی حضور دیکھیں جب تک میں چلاؤں نا تو چلتا نہیں ہے، پڑا رہتا ہے، جب تک چلاؤں نا چلتا نہیں ہے۔ تو جب تک یہ چرخہ میں نہ چلاؤں اتنا سا چرخہ نہیں چلتا۔ یہ نظام کائنات اگر کوئی چلانے والا نہ ہو تو کیسے چل سکتا ہے؟ توحید اللہ کی باطنی نعمت ہے، ذکر کرو میری نعمت کا تم بخشے جاؤ گے۔ توحید اللہ۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بزرگ خاتون سے پوچھا اچھا اللہ کتنے ہیں؟ نہیں آپ تو بول پڑے اللہ ایک ہے۔ امام اعظم اس بزرگ خاتون سے پوچھتے ہیں اچھا اللہ کتنے ہیں؟ اب وہ آگے سے کہنے لگی ایک۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ ایک ہے؟ کہنے لگی چرخے نے بتایا، چرخے نے بتایا۔
امام اعظم فرماتے ہیں یہ چرخہ کیسے بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ کہنے لگے حضور میں اکیلی چلاتی ہوں تو ٹھیک چلتا ہے نا، اکیلی چلاتی ہوں تو ٹھیک چلتا ہے، ایک مائی ادھر بیٹھ جائے وہ ادھر کو چلائے میں ادھر کو چلاؤں یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اگر یہ دو ہوتے تو زمین آسمان مل جاتا، ایک ہے جبھی تو چل رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں توحید اللہ کی باطنی نعمت ہے، سارے بولو توحید اللہ کی، توحید اللہ کی باطنی نعمت ہے۔ اب میں سورہ نون والقلم کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ 68 نمبر سورہ ہے، 68 نمبر سورہ کی پہلی آیت میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون۔ محمد جی مجھ اللہ کو قلم کی قسم، مجھ اللہ کو قلم کی قسم، نہیں میں آگے چلوں، مجھ اللہ کو قلم کی قسم، مجھ اللہ کو، سارے بولو مجھ اللہ کو۔ بھائی یہ قلم کون ہے؟ اللہ کیا کانے کی قلم کی قسم اٹھا رہا ہے؟ اچھا بھئی یہ آپ کے ساتھ ادھار ہو گیا، کیونکہ میں وقت دیکھ بیٹھا ہوں، میں نے وقت دیکھ لیا، اگر میں قلم کے پیچھے چلا کہ قلم کون ہے، قلم قرآن میں کہاں ہے؟ الذی علم بالقلم، اللہ وہ ہے جس نے انسان کو قلم کا علم دیا، اللہ وہ ہے جس نے انسان کو قلم کا، سارے بولو قلم کا۔ اب مجھے بتائیں کہ دنیا کا ہر انسان قلم استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اونچی بولو نہیں کر سکتا۔ اللہ کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو قلم کا علم دیا۔ نہیں، آپ میں سے کافی دوست پڑھے لکھے ہیں، سارے ہی تقریباً پڑھے لکھے ہوں گے، لیکن کتاب کس کس کی چھپ گئی ہے؟ آپ میں سے کسی کی نہیں ہے، تو آپ میں سے کسی نے کتاب نہیں آج تک چھپوائی، تو آپ کو پھر قلم کا علم میرے تو حساب میں نہیں ہے، ورنہ اب تک او بھائی بڑی عمر تک پڑھنا آ جاتا ہے، لکھنے کے لیے پھر آگے چلنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے ہر انسان کو قلم کا علم دیا ہے، مجھے قلم کی قسم ہے۔ اب اسے کبھی کھولیں گے، یہ میرا ادھار ہو گیا آپ کے ساتھ، اس پر باقاعدہ کبھی خطاب ہوگا، وقت نہیں ہے ورنہ میں کھولتا۔ اب میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، مجھے آیت یاد آ گئی ہے، اب مجھے اس پر حدیث یاد آ رہی ہے جہاں پہ فرمایا اول ما خلق اللہ قلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تھا۔ یا قلم اکتب، تو اللہ نے قلم سے کہا تھا لکھو، فقال قلم ماذا اکتب، تو قلم نے کہا تھا کیا لکھوں؟ ما کانا وما یکون، تو اللہ نے کہا ما کانا وما یکون لکھو۔ یہ ادھار ہو گیا، اس کو نہیں چھیڑیں گے، یہ بات لمبی ہے، اب جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کو قلم کی قسم اور قلم کے لکھنے کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، مصطفیٰ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس وہ نعمت ہے کہ آپ مجنون نہیں ہو۔ یا اللہ یہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی؟ اوے نبوت اللہ کی نعمت ہے، نبوت اللہ کی۔ اب مجھے آپ اجازت دیں تو میں آل عمران کی 103 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ ذکر کرو اللہ کی اس نعمت کا کہ جب وہ نعمت نہیں آئی تھی تو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نعمت نے دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ کوئی تو نعمت ہوگی جس نے مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا کر دشمنوں کو بٹھا کر کہا ہوگا تو ایدہ پر آئیں، تو ایدہ پر آئیں، تو ایدہ پر آئیں، تو ایدہ پر آئیں، تو ایدہ پر آئیں۔ اللہ میں اب بھی نہیں سمجھا سکا۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، مومنوں محمد کا ذکر کرو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پتہ چلا مصطفیٰ اللہ کی نعمت ہے، حضور اللہ کی
سارے بولو ذرا، حضور اللہ کی، سرکار اللہ کی نعمت ہیں، توحید اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت کا ذکر گناہوں کو معاف کر کے جنت کا حقدار بناتا ہے۔ سرکار اللہ کی نعمت ہے، حضور اللہ کی نعمت ہے۔ میرے صاحبوں، میرے سرداروں، میرا خیال ہے کہ اب میں خطاب شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی گفتگو یہاں سے شروع ہوگی۔ اب جو میں بات کر رہا ہوں اسے علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اسے شیخ سلیمان قندوزی نے ینابیع المودت میں لکھا ہے، اسے علامہ 72 مرتبہ یا 73 مرتبہ جاگتے ہوئے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرنے والے عظیم مفسر قرآن، عظیم مجدد، عظیم محدث، اپنے زمانے کے حافظ علامہ جلال الدین سیوطی نے اسے الدر المنصور میں لکھا ہے، علامہ بدر الدین عینی حنفی نے اسے عمدۃ القاری فی شرح البخاری میں لکھا ہے، اسے شیخ عبدہ مصری نے تفسیر المنار میں لکھا ہے، علامہ شوکانی نے اسے فتح القدیر میں لکھا ہے، اسے علامہ شہاب الدین الوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے۔ میں 18 تفسیریں پڑھ کر آیا ہوں۔ یہ محدثین اور مفسرین اس بات کو حضرت صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، یہ محدثین اور مفسرین اس بات کو حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، یہ محدثین اس بات کو زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، یہ محدثین اس بات کو صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، یہ محدثین اس بات کو حضرت حذیفہ کے حوالے حضرت حذیفہ، کیا شخصیت ہے حذیفہ کی، کیا شخصیت ہے حضور کے صحابی حذیفہ کی۔ حضرت عمر فاروق سے ملاقات ہوئی صبح، جناب عمر جناب حذیفہ سے کہتے ہیں، یا حذیفہ کیسے صبح کی تو نے؟ حضرت حذیفہ حضرت عمر سے کہتے ہیں، میں نے بغیر وضو کے صلاۃ پڑھی، بغیر وضو کے میں نے صلاۃ کو پڑھا، میں نے فتنے کو محبوب جانا، میں نے ہر حلال اپنے پہ حرام کیا، ہر حلال مجھ پہ حرام ہے، اور عمر پاک میرے پاس تو آج وہ ہے جو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کو جلال آ گیا، جناب حذیفہ کے گریبان کو پکڑ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہو حذیفہ؟ حذیفہ کہہ رہے ہیں، میں نے بغیر وضو کے صلاۃ پڑھی، میں نے فتنے کو محبوب جانا، میں نے فتنے کو محبوب جانا، میں نے حلال کو حرام کر دیا، میرے پاس وہ ہے عمر جو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب عمر فاروق کا تماچا فضا میں لہرایا اور حذیفہ کے سامنے کھڑے ہیں، اتنے میں علی آ گئے، عمر رک جاؤ، چھوڑو غریب کو، کیوں مارنے لگے ہو؟ یا علی عجیب باتیں کر رہے۔ عمر کیا کہہ بیٹھے؟ کہتے ہیں میں نے فتنے کو محبوب جانا ہے، بغیر وضو کے صلاۃ پڑھی ہے، میرے پاس وہ ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے، اور میں نے بغیر وضو کے صلاۃ پڑھی ہے، فتنے کو محبوب جانا ہے، ہر حلال کو میں نے، جب کہا نا بغیر وضو کے صلاۃ پڑھی ہے، علی مسکرا کے کہتے ہیں عمر اس کی آنکھ کھلی ہے، اس نے آنکھ کھلتے ہی محمد پر درود پڑھا ہے۔ تو یا علی یہ کہتے ہیں میں نے فتنے کو محبوب جانا ہے، تو علی فرماتے ہیں سورہ تغابن میں اللہ نے فرمایا نہیں اعمال اور اولاد مومن کے لیے فتنہ ہے، یہ کچھ نہیں کہہ رہا، اس نے کہا میں نے اٹھتے ہی بیٹے کا منہ چوما ہے۔
تو یا علی یہ کہتا ہے میں نے ہر حلال کو حرام کر دیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس نے کچھ نہیں کیا، آج صرف روزہ رکھ کے باہر آ گیا ہے۔ تو یا علی یہ کہتا ہے میرے پاس تو وہ ہے جو خدا کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو مولا مسکرا کے فرماتے ہیں عمر یہ اپنی گھر والی کی بات کر رہا ہے۔ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ حضرت حذیفہ کے حوالے سے محدثین لکھ رہے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، اور ابن مسعود کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، بھئی عامر بن لیلہ کے حوالے سے لکھ رہے ہیں۔ اتنے صحابہ اس بات کو کر رہے ہیں، اتنی تفاسیر ہیں، یہ محدثین ہیں۔ اب آپ اجازت دیں تو میں بات کرنا شروع کروں جناب۔ بھئی دیکھیں کون سی ایسی کریٹیکل بات آ گئی ہے جس پر مجھے اتنے حوالے دینے پڑ گئے آج آپ کو۔ یہ مجھے سورہ مائدہ سامنے آ رہی ہے، یہ 5واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میں 67 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ بات اتنی بڑی ہے کہ 2 گھنٹے گفتگو ہو تو صرف صراحتاً بات ممکن ہے، اس کی ڈیٹیل نہیں، لیکن دامن وقت میں گنجائش اتنی ہے کہ اس جمعے کے اندر ہم نے اس بات کو وائنڈ اپ کر کے آگے چلنا ہے۔ یہ تمام صحابہ اور یہ تمام مفسرین اور یہ تمام محدثین لکھتے ہیں مصطفیٰ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ حضور کا پہلا اور آخری حج تھا۔ حج کے مناسک پورے ہوئے، تمام مناسک پورے کرنے کے بعد حضور واپسی کے لیے نکلے۔ جہاں سے علاقہ ایران عراق کی طرف جہاں سے رستہ گزرتا تھا وہ چوک آیا، اس چوک میں ایک تالاب تھا، اس تالاب کا نام غدیر تھا، اسے مقام غدیر کہتے تھے۔ اس مقام غدیر پر مصطفیٰ رک گئے۔ اب جب حضور رکے، میری طرف دیکھے بیٹا، جب حضور رکے تو یہ قرآن کی آیت جو میں کھول کر بیٹھا ہوں یہ سورہ المائدہ سے ہے، 5واں سورہ ہے، اور یہ 67 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جبرائیل یہ آیت لے کر جا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے، پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ آیت پوری ہو گئی۔ اب جبرائیل بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا ایھا الرسول، یا رسول اللہ۔ میں پھر کہوں گا یا رسول، یا رسول، آیت ہے یا رسول۔ بھئی اللہ نے کبھی بھی مصطفیٰ کو رسول کہہ کے نہیں بلایا۔ اللہ جب بلاتا ہے یا ایھا المزمل کہہ کے بلاتا ہے، یا ایھا المدثر کہہ کے بلاتا ہے، یا سین کہہ کے بلاتا ہے، یا ایھا النبی کہہ کے بلاتا ہے۔ آج اللہ آفیشل ورک کے لیے مصطفیٰ کریم کو، محمد بادشاہ کو ان کے ڈیزگنیشن کے ساتھ بلا رہا ہے، اے رسول، اے میرے رسول، جی پروردگار، بلغ، محبوب پہنچا دو، ما انزل الیک من ربک، وہ جو تمہارے رب کی طرف سے کچھ پہلے سے اترا ہے نا آپ کی طرف، آج اسے پہنچا دو۔ میں اگر پنجابی وچ گل کراں تے آیت پہ دس دیے سونیا اج او گل کر انہاں نال جیڑی تیری میری پہلے دی ہو گئی سی، جیڑی تیری میری، اب مجھے نہیں پتا پہلے کب ہوئی تھی، کبھی قرآن کو کھولیں گے پھر دیکھیں گے یہ پہلے کب ہوئی تھی۔ جبریل تو آج صرف اتنا بتا رہا ہے وہ گل کر چھوڑو جڑی تواڈی رب نال ہوئی ہے۔ اب قرآن نے آگے ارشاد فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، محبوب اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، یہ کام نہ کیا، اگر آپ نے
یہ کام نہ کیا، فما بلغتا رسالتہ، اللہ ہے، تو آپ نے اللہ کی رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ یا اللہ میں نے نماز دی ہے، فرمایا محبوب اگر یہ کام نہ کیا تو کچھ نہیں کیا۔ یا اللہ جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو، اللہ عمر دراز کرے، آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اتنی سی قرآن کی معرفت ہونی چاہیے جتنی آپ میں نے دیکھی ہے۔ میرا بڑا دل خوش ہوا آپ کی اس بات کو سن کر۔ میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں نے توحید پہنچائی ہے۔ اللہ فرمایا حبیب اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، مصطفیٰ محمد بادشاہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، میں ہوں نا، لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، میں ہوں آپ کی حفاظت کے لیے۔ کائنات میں دو ایسے ہیں جن کی حفاظت خدا کرے گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ نہ قرآن کا کوئی زیر زبر ڈینگا کر سکتا ہے، اس کی حفاظت خدا کرے گا۔ نہ محمد کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، ان کی حفاظت خدا کرے گا۔ اب یہ تمام مفسرین اور تمام محدثین اور تمام صحابہ کہتے ہیں جب یہ آیت آئی نا بلغ، تو آپ نے جاتے ہوئے صحابہ کو واپس بلایا، واپس آ جاؤ، ان سے کہو تم بھی واپس آ جاؤ، ان سے کہو تم بھی واپس آ جاؤ، ان سے کہو تم بھی واپس آ جاؤ۔ یوں مصطفیٰ کھڑے ہوئے چونکہ حضور کھڑے ہوئے، اور فرمایا ممبر چاہیے، ممبر۔ اب ممبر تو یا مکے میں تھا یا مدینے میں تھا، یہ تو درمیان میں چوک آ گیا ہے، یہاں ممبر کیسے آئے گا؟ حضور نے فرمایا ممبر بناؤ۔ یا رسول اللہ کیسے بنائیں؟ فرمایا اپنے اونٹوں کے کچاوے اتارو، پلان پر پلان رکھو، 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 کچاوے پر کچاوا رکھو، کچاوے پر کچاوا رکھو۔ ممبر سج گیا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا اینا علی، میرا علی کہاں ہے؟ علی قریب آئے، اپنے ساتھ ممبر پر علی کو کھڑا کیا، علی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، علی کے بازو کو بلند کیا، علی کے بازو کو بلند کیا۔ نہ قسم اس قرآن کی، اہل حدیث بھی انکار نہیں کر سکتا میری بات کا، یہ حدیث ہی اتنی صحیح ہے، اتنی صحیح حدیث ہے کہ اس کا تو اہل حدیث بھی انکار کوئی نہیں کر سکتا، کوئی دیوبندی نہیں اس کا انکار کر سکتا۔ آرڈر یہ تھا بلغ، زبان سے بتاؤ، ان لم تفعل، وجود سے کر کے دکھاؤ، وجود سے کر کے بھی دکھاؤ اور زبان سے بتاؤ، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بازو کو بلند کر کے دکھا کر، زبان سے بڑا لمبا خطبہ دیا، لمبا خطبہ۔ لیکن میں ایک جملہ پڑھ کے جمعہ اختتام پذیر کروں، فرمایا مجھے تو مولا مانتے ہو نا؟ ہاتھ باندھ کر صحابہ نے کہا آپ ہمارے مولا ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب یہ تمام محدثین، تمام مفسرین اور یہ تمام صحابہ کہتے ہیں اب قرآن کی آخری آیت آئی، آخری آیت آئی، اس کے بعد کوئی آیت قرآن کی نازل نہیں ہوئی، یہ آخری آیت تھی۔ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ مصطفیٰ آج دین پورا ہوا، آج دین اکمل ہوا، پورا ہوا۔ یا رسول اللہ کیسے دین پورا ہو گیا؟ فرمایا آج علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، مولا ہونے کا اعلان ہو رہا ہے۔ یا اللہ تو منوانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا نمازیں پڑھو، دین ناقص ہے، روزے رکھو، دین ناقص ہے، حج کرو،
دین ناقص ہے، زکاتیں دو دین ناقص ہے، اللہ کو اللہ مانو پھر بھی دین ناقص ہے، محمد کو نبی مان لو پھر بھی دین ناقص ہے۔ اللہ دین کامل کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب دل میں علی کا پیار آ جائے۔ عظمت و شان مرتضی نہیں، ٹھہرو رکو، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کا خطرہ نہیں ہے آپ کو۔ 1.25 لاکھ صحابی نبی کے ارد گرد ہے، کوئی غیر نہیں ہے، پورا مکہ فتح ہو چکا ہے، مدینے مکے کے چودھری سارے محمد کے پاؤں پر قربان ہیں، خطرہ کس بات کا ہے نبی کو؟ کسی بات کا نہیں۔ تو یہ اللہ نے کیوں کہا کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، میں آپ کا محافظ ہوں؟ پتہ چلا علی کا ذکر ہی خطرہ ہے، بندوں کو علی کا ذکر ہضم نہیں ہوتا، توحید ہضم ہوتی ہے۔ اوہو یار مینوں پینسل دے آجے یار ذرا، یہ ہے توحید، یہ ہے نبوت، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے۔ اب منوایا جا رہا ہے علی، کیا منوایا جا رہا ہے؟ اونچی بولو، یہ علی کیا ہے؟ جد الاولیاء، اولیاء جیسے محمد جد الانبیاء، انبیاء کو نبوت جس کے صدقے میں ملے اسے محمد کہتے ہیں، لیکن ولیوں کو ولایت جس کے صدقے میں ملے اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ منوانا چاہتا ہے علی کو، یہاں اس آیت میں علی کو، علی کے وجود میں 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو علی صحابی ہے، لو ایک تو علی صحابی ہے، ایک تو علی صحابی ہے، جان نہیں چھٹنی علی صحابی ہے۔ اچھا ایک علی خون رسول ہے، خون رسول ہے، منبر پر بیٹھ کے مصطفیٰ نے کہا تھا لحموں کا لحمی، یا علی تیرا خون میرا خون ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، یا علی میرا خون تیرا خون ہے، نہیں یا علی تیرا خون میرا خون ہے، روحوں کا روحی یا علی تیری روح میری روح ہے، نفسوں کا نفسی یا علی تیرا وجود نفس میرا نفس ہے۔ چلو ایک تو علی خون رسول ہے، ایک علی صحابی رسول ہے، ایک علی اولیاء کا ایگزیکٹو ہے، اولیاء کا ایگزیکٹو، یہاں دین مکمل ہوتا ہے، یہاں دین ناقص ہے، عبادات پوری کرو، یہاں دین ناقص ہے، نبوت کو مانو، انبیاء سارے نبیوں کو مانو، یہاں بھی دین ناقص ہے۔ دین تکمیل تب پاتا ہے جب دل میں صحابہ رسول کی بھی عزت ہو، خون رسول کی بھی عزت ہو، اور محمد کے ہر ولی کا حیا آ جائے۔ نعرہ تکبیر، یہ نعمت ہے اللہ کی، ہائے ہائے نعرہ تکبیر، یہ نعمت ہے اللہ کی، نعرہ تکبیر، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ نعرہ نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے، نعرہ رسالت یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی، اونچی بولو، یہ اللہ کی نعمت ہے، نعرہ تحقیق یہ اللہ کی نعمت ہے، پائنارے پائنتنی سوالک نعرہ حیدری یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی،
نعمت ہے. نعرہ غوثیہ یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ محمد شاہ یار حاجی خواجہ قطب فرید یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ ساری باطنی نعمتیں علی اللہ کی نعمت ہے. میں پھر کہوں گا علی اللہ کی نعمت ہے. علی اللہ کی نعمت ہے. اچھا ایک حدیث ترمذی شریف سے, کتاب ترمذی کی دوسری جلد ہے اور 711 نمبر آیت 711 نمبر صفحہ ہے. یہ ذرا کھل لینے دیں. ایک آخری حدیث سنیں اور مجھے اجازت دے دیں. یہ میرے سامنے ابواب المناقب ہے, ترمذی شریف ہے, دوسری جلد ہے, اور ابواب المناقب ہے, 1670 نمبر حدیث ہے. میں پڑھ لوں جی. آہا سیاستہ میں سے ہے. وہ امام ترمذی لکھ رہے ہیں, امام ترمذی لکھ رہے ہیں, فرمایا سمیت رسول اللہ, ہم نے سنا کہ محمد کچھ فرما رہے ہیں. وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ, اور جب حضور بول رہے تھے تو آپ کے ہاتھ یوں تھے. مجھے مزہ آ رہا ہے. سمیت رسول اللہ, امام ترمذی نے لکھا, ابواب المناقب میں لکھا سمیت رسول اللہ. اچھا یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیتکم الاسلام دینا, اللہ آج آپ کے دین اسلام پر راضی ہوا. مفسرین کی آراء ایک نہیں ہے. آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, تمام دنیا اسلام تک بات جانی ہے. مفسرین کی آراء ایک نہیں ہے. مفسرین کی آراء اس پہ بہت سی ہیں, لیکن قرائن کے اعتبار سے یہ ثابت ہو رہا ہے علی اللہ کی نعمت ہے. آئے ہائے, علی اللہ کی, سارے بندے بولو علی اللہ کی نعمت ہے. اب جب علی اللہ کی نعمت ہے تو جو شروع میں آیت پڑھی گئی تھی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, یا دوسری آیت پڑھی گئی تھی واما بنعمت ربک فحدث, یا تیسری آیت پڑھی گئی تھی فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. اب ان تین آیتوں کو جمع کرو گے تو معنی بنے گا علی کا ذکر کرو گے میں گناہ معاف کر دوں گا. علی کا ذکر کرو گے میں گناہ نہیں. نماز آئی ہے, مصطفیٰ بادشاہ نے اسپیشل ممبر سجا کے اسپیشل ایک وقت میں صرف نماز کا آرڈر جاری نہیں کیا. کہیں نہیں مجھے آپ دکھا سکتے کہ جاتے ہوئے صحابہ کو حضور نے چوک سے واپس بلایا, ٹھہر جو مجھ سے نماز کے بارے میں سن جاؤ ذرا. کوئی آیا, جب آ کے بیٹھا اس کو نماز بتا دی. روزہ آیا, کوئی اسپیشل ممبر سجا کے جاتے ہوں کو بلا کر روزے کی تلقین نہیں. جب وقت ملا روزے کی تلقین ہوتی رہی, ہمیشہ ہوتی رہی. حج آیا, اسپیشل ممبر سجا کر نہیں. علی کے ذکر کی بات آئی, اسپیشل ممبر سجایا. مسجد نبوی کا ممبر نہیں تھا, چوک میں ممبر بنوایا. خود ممبر پر آئے, علی کو ساتھ کھڑا کیا, صحابہ کو خود جمع کیا, اکٹھا کیا, بٹھا کے سنایا, یا بٹھا کے یا جیسے بھی آپ نے سنایا. حضور نے صحابہ کو علی کا ذکر سنایا تاکہ قیامت تک میری امت کو سبق مل جائے. علی کے ذکر کو شرک یا بدعت کا فتویٰ نہ لگانا, یہ اللہ کا آرڈر بھی ہوتا ہے اور اس کے ذکر کا سجانا اور سنانا مصطفیٰ کی سنت بھی ہوتا ہے اور صحابہ کی سیرت بھی ہوتا ہے. اسی لیے کہا تھا ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا بس یہ آخری حدیث کے آخری الفاظ سنیں اور مجھے اجازت بخشیں. سمیت رسول اللہ, ہم نے مصطفیٰ کو سنا. وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ,
بیٹا مجھے دیکھیں، ان کے ہاتھ یوں بلند تھے، بلند حضور کے ہاتھ تھے، اور مصطفیٰ کی زبان پر تھا یقولو اللہم لا تمتنی حتی تریانی علین، نبی کہہ رہے تھے اللہ میری روح نہ نکلے جب تک میرے سامنے علی کا چہرہ نہ آ جائے۔ آئے ہائے 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 ہائے، میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے اللہ میری روح نہ نکلے جب تک میرے سامنے علی کا چہرہ نہ آ جائے۔ اللہ میری روح نہ نکلے جب، آپ بھی مانگ لینا، سنت ہے نا، اللہ ہماری روح نہ نکلے جب تک ہمارے سامنے علی کا چہرہ نہ آ جائے۔ اللہ اسرائیل ہماری روح نکالے، ہمارے سامنے مولا علی کا چہرہ آ جانا چاہیے۔ ہو گیا جی، ہو گیا جی، چلو جی، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے، آپ سنتے ہیں، عطا فرمائیں۔